تفاسیر قرآن کہتی ہیں کہ جب عیسائی پادری مباہلہ کے میدان میں ادھر سے نبی پنجتن کو لے کے چلے، عیسائی مباہلہ میں تھے، ابو الحارث ان کا سردار رسول کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں آج بھی صلیب کا نشان ہے۔ صلیب 3 سمتوں کا تعین کرتی ہے کہ ان کے ہاں 3 جہتیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیت پڑھی ہے جس کا تذکرہ اور جس کا سارا تعلق مباہلہ کے ساتھ ہے۔ آج تک اس آیت کی تفسیر میں، اس کے ضمن میں جو گزارشات، جو معروضات پیش ہوتی رہی وہ یہ کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ پہنچا، رسالت مآب سے ایک بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد آخر رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں مباہلہ کے لیے بلائیں۔ عیسائیوں کی طرف سے وہ پادری چلے گئے اور یہاں سے رسول اکرم سیدہ کونین امیر المومنین اور حسنین کریمین چلے گئے۔ اگر آپ کی تھوڑی توجہ مکمل مجلس پہ ہو تو میں مباہلے کا ایک نیا انداز آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، یہ مکمل 70 پادریوں پہ مشتمل ایک وفد تھا، جس کی سربراہی 2 پادری، ایک جو رتبے کے اعتبار سے مشہور تھا اور ایک دوسرا جو پیسے کے اعتبار سے مشہور تھا۔ یہ دونوں سردار ان 70 پادریوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بدن پر ریشمی لباس اور گلے میں سونے کی زنجیریں تھیں۔ جب رسالت مآب کے پاس یہ مسجد نبوی میں آئے تو رسالت مآب نے چہرہ دیکھ کے رخ پھیر لیا۔ یہ باہر گئے اور انہوں نے جا کے صحابہ سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارا نبی بڑے اخلاق کا مالک ہے، لیکن اس نے تو ہمیں دیکھ کے چہرہ ہی پھیر لیا۔ مسلسل 2 دن یہ جاتے رہے اور 2 دن مسلسل رسالت چہرہ پھیرتی رہی۔ تیسرے دن جب یہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مسجد کے کونے سے وہ اٹھا جو رسالت کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہیں رسول کے دہلیز پہ جانے کا طریقہ نہیں آیا؟ سادگی پسند نبی ہے، مرد پہ سونا حرام ہے، اپنے بدن سے یہ لباس اتارو، سادگی اختیار کرو، رسول کے پاس جاؤ۔ یہ رسول اکرم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور بارگاہ میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی قبولیت اور اسلام کی شہرت دیکھ کے یہاں آئے ہیں، ہم آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی تھا، آیت اللہ ہے، بطول ذاتہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ؟ فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ عبداللہ نہیں ابن اللہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ رسالت مآب نے کہا تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل؟ تمہید میں آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں تھوڑا مباہلے کا پس منظر پڑھوں پھر ایک نیا انداز مباہلے کا سنوں۔ رسالت مآب نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ رسالت مآب نے فرمایا اگر بغیر باپ کے آنا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو پھر اللہ کے بڑے بیٹا آدم کو ہونا چاہیے جس کی ماں بھی نہیں تھی۔ رسالت مآب کی اس دلیل کے بعد وہ خاموش ہوئے اور مزید بحث جاری ہو گئی۔ رسالت مآب مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے۔ یہاں جبریل نے آ کے رسالت کے قدموں پہ اپنے پرمس کیے، کہا کہ وہ درود بھی بھیج رہا ہے اور سلام بھی بھیج رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے فقل، کہہ دیجئے، نَدْعُ أَبْنَانَا، انہیں کہے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں، عورتیں لے کے آئیں اور نفس لے کے آئیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَّلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب رسالت مآب یہاں سے اٹھے اور سیدھے سیدہ کی دہلیز پہ گئے۔ اب یہاں پہ مباہلہ کا اور حدیث قصہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی دن سے ہے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ میرے موضوع کی اب ابتدا ہے۔ حدیث قصہ اور مباہلہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ 3 دن رسول مسلسل وہاں بحث کرتے رہے،
3 दिन रसूल सैयदा के घर नहीं आए। जो रोजाना आया करते थे वो 3 दिन नहीं आ सके, इसलिए कि ईसाई बैठे हुए थे मस्जिद में और नबी उनसे बहस कर रहे थे। जब 3 दिन रसूल नहीं आए तो अब हदीस किस्सा जो सारे पढ़ते हैं, कारी हैं हदीस किस्सा के, हदीस किस्सा का पहला जुमला यह है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रवायत करता है कि बीबी कहती हैं कि चंद दिनों बाद रसूल मेरे घर आए, फी बाज़ल अय्याम। बाज़ल अय्याम से मुराद ये है कि नबी उतने दिन इसलिए नहीं आए कि नबी ईसाइयों से बहस कर रहे थे। नबी ने आगे सैयदा से रिश्ते दरकार किए कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे औरत चाहिए, मुझे नफ्स चाहिए। अब यहां पे मैं पहला नतीजा आपकी समातों को हदिया करूं कि हमें तारीख ने यह बताया कि इस्लाम की तरफ से ये गए, ये नहीं बताया कि उधर से कौन आया था। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं, इस्लाम की नुमाइंदगी करने के लिए रसूल गए, अली गए, हसनैन गए, सैयदा गई। ईसाइयों की तरफ से कौन आया था? क्योंकि मुकाबला हमेशा हम पल्ला का होता है। मुनाजरा, मुशायरा, मुकातिला, ये सारे एक लफ्ज हैं। आप किसी जगह पे मुनाजरे के लिए किसी को दावत दें, वो मुनाजरे के लिए आए, उसके सामने 6 साल का बच्चा बैठ जाए तो वो मुनाजरा नहीं, क्योंकि इल्म बराबर नहीं। मैदान में एक मुजाहिद आए, उसके मुकाबले पे एक बच्चा आए तो मुकातला नहीं हो सकता, क्योंकि वजन बराबर नहीं। अब यहां पे मुबाहला है। मुबाहला इस बात की हमसे तस्दीक चाहता है कि अगर इधर से सैयदा आई तो उधर से ईसाइयों की औरतें नहीं आई, क्योंकि अगर ईसाइयों की औरतें आती नबी कभी भी सैयदा को ना लेके आते, अगर ईसाइयों के पादरी आते नबी कभी भी अली को ना लेके आते। अब यहां पे जब आपने मिंबर से जाकिरीन से खुतबा से पूछा कि वजह क्या थी, नबी इन्हें क्यों लेके गए, उन्होंने कहा जी वजह ये थी कि आज सच्चे चाहिए थे इसलिए रसूल इन्हें लेके गए। मैं हाथ बांध के कहूंगा तौहीन न करना अहले बैत की, नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी। अगर नबी को सिर्फ सच्चे चाहिए थे तो नबी के घर में अबू जर जैसा सच्चा था, जिसके बारे में नबी की हदीस है, इससे ज्यादा सच्चा ना जमीन ने उठाया ना आसमान ने साया किया। नबी को सच्ची औरत चाहिए थी तो घर में फिजा थी, नबी को सच्चा मर्द चाहिए था तो घर में सलमान था। जो काम नौकर करते थे सरदार क्यों गए? सिर्फ वजह यह बनी थी कि ईसाई पादरियों ने कहा था कि हमारे नजदीक ईसा से बेहतर कोई नहीं, मरियम से अफजल कोई नहीं, रूहुल कुद्स यानी कि जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं। ईसाई इन 3 अकीदों के कायल हैं। वो कहते ईसा से अफजल कोई नहीं हो सकता, मरियम से बेहतर कोई नहीं हो सकता, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं। इसीलिए ईसाइयों के यहाँ आज भी सलीब का निशान है। सलीब 3 सिमतों का तयन करती है कि इनके यहाँ 3 जगतें हैं, ईसा, मरियम, जबरील। ईसा, मरियम, जबरील। इन्होंने नबी से कहा ईसा से अफजल कोई नहीं, मरियम से बेहतर कोई नहीं, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं। नबी कुरान पढ़ के सुना रहा था या खुदा ने कहा कुरान न सुना? इन्हें क्या फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। ये मरियम लेके आए हम सहरा लेके आते हैं, ये ईसा लेके आए हम हसनैन लेके आते हैं, ये जबरील लेके आए हम उस्ताद जबरील लेके आते। इन्हें क्या अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। तो जो है मेरी बात की जान सलवात सारे हजरात मिलकर ये मौजूद के साथ मुझसे न सरकार, ये मरियम को लेके आए हम सैयदा को लेके आते। मुबाहला होगा किरदार का किरदार के साथ। इनके नजदीक जो मोतबर हैं ये उन्हें लेके आए, हमारे नजदीक जो मोतबर हैं हम उन्हें लेके आए। ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, हम ऐसे किरदार इनके सामने लेके आए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो फिर ईसा ना होता। अब तफसीर कुरान कहती है कि जब ईसाई पादरी मुबाहला के मैदान में इधर से नबी पंचतन को लेके चले, ईसाई मुबाहला में थे, अबुल हारिस इनका सरदार रसूल का इंतजार कर रहा था। जो ही रसूल ये पंचतन का काफिला लेके मदीना की गलियों से निकले, ईसाई पादरी ने आता हुआ नूर देखा, नूर का देखना था। उसने 70 पादरियों से कहा फास्टो फौरन सजदा करो। उन्होंने कहा किस बात पे? उसने कहा मुझे नहीं पता ये कौन आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है अगर इनमें कोई मस्तूर आ रही है तो मरियम उसके पीछे आ रही है। मुझे ये खबर नहीं कि इनमें मस्तूर कौन है। अगर मस्तूर है तो मरियम पीछे है, अगर मर्द है तो ईसा पीछे। फौरन सजदा कर लो। इससे पहले कि अगर ये यहां पहुंच गए, अगर ये यहां पहुंच गए तो ये जो पहाड़ पीछे है इसने इनके आने का इंतजार नहीं करना, ये हमारे ऊपर आ जाएगा। अब ये आयत का पहला टुकड़ा
آگے خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب اتنا ذمہ دار مجمع مجھے بول کے بتائے، وہ اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہے۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ تو جب پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب اسے پتا تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی پھر اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ بھیجی کہیں اور ہے۔ نہیں، آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلی سطر کہوں گا، خدا نے بھیجی کہیں اور ہے، پہنچانی کہیں اور ہے، آ کہیں رہی ہے، جا کہیں رہی ہے۔ مجھے کوئی مولوی مسجد کا مفتی مکہ تک بتائے کہ خدا نے آتی ہوئی لعنت دکھائی، پھر یہ نہیں پتا وہ لعنت گئی کہاں، کیونکہ خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے تو میں ساتھ چلی جاؤں۔ اس کا مطلب کہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی۔ عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھ دی، عیسائیوں نے سجدہ کر دیا، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، میں نے لعنت واپس بلا لی، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا۔ لعنت بھیجی ہے لیکن گئی کہاں پہ ہے؟ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، عیسائی سجدے میں گر گئے، عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہوئی، بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی۔ ثم نبتہل، تو جو ہے صاحبان، میرا مطالبہ بھی جگیر نہیں، وہ جو 9 ہجری کی کھڑی ہوئی لعنت تھی جو انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں جملہ پھر اگلا کہوں۔ آج بندے ہمیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ شیعہ اس حد تک ٹھیک ہے، صرف یزید کی حد تک لعنت جائز ہے، اس سے نہ اوپر جائیں نہ نیچے ہیں، صرف یزید کی حد تک لعنت کریں۔ آپ اتنا بھی احسان نہ فرمائیں آپ نے صرف یزید پہ لعنت کیوں کرنی؟ یزید پہ لعنت نہیں، اس پورے نظام پہ لعنت کریں جس کے تحت یزید بنا۔ آج مولوی کہتے جی نہیں صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا۔ کھاریا میں اگر الیکشن گزرنے کے بعد بھی یہ جملہ نہ سمجھا گیا تو پھر کبھی بھی سمجھا نہیں جائے گا۔ بندے کہتے صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ بول سکے تو زحمت فرمائیں گے سرکار۔ بھئی یزید کسی سسٹم کے تحت خلیفہ بنا، یہ تو نہیں ہوا کہ وہ اچانک جا کے تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا یزید کا جرم کیا تھا، کہتے اس نے بیعت مانگ لی تھی۔ اس کا مطلب تم مان گیا نا کہ بیعت مانگنا جرم ہے؟ جو ذہنی طور پہ قریب ہیں وہ جملہ سمجھیں۔ مولوی کہتے یزید کا جرم ہے، یزید نے بیعت مانگی، نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کہتے یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، امام حسین اس لیے بیعت نہیں کی۔ 2 علموں پہ میرا ہاتھ ہے، یزید نمازی بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ کہتے یزید نے غلط کیا، یزید کو حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب تو یہ مان گیا کہ معصوم سے بیعت مانگنا غلط ہے، تو پھر تھوڑا سا اور آسان کر، صرف یزید ہی نے تو بیعت نہیں مانگی، جس نے بھی معصوم سے بیعت مانگی۔ اب تائید کریں گے تو میں 2-4 جملے کہوں نا۔ صرف یزید نے تو بیعت نہیں مانگی، اس سے پہلے بھی بیعت مانگی گئی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جس نے بھی مانگی اس کے اندر بھی یزید تھا۔ پھر اس کا مطلب صرف یزید پہ لعنت نہیں، ہر اس کردار پہ لعنت ہے جس نے جس بھی دور میں
جس بھی معصوم سے بیعت مانگی. اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے جملے کے 26 رجب کو جب ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے آپ بیعت کریں, آپ کا کیا جواب ہے؟ حسین نے کہا اسے لکھ دے, انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. اسے کہا آپ صرف بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا صرف تو اتنا جواب لکھ دے, اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ تو صرف اتنا بتا. تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. توجہ صاحبہ, اس کا مطلب صرف یزید مجرم نہیں, وہ پورا نظام غلط ہے جس کے تحت معصوم سے بیعت مانگی گئی. اب میں اگلا دعویٰ کرنے لگا ہوں اور اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں, سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے, سوائے ہمارے, کوئی مسلمانوں کا فرقہ اپنے فرقے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. سر نہ ہلائیے گا, زبان سے بات کیجیے گا. دعویٰ میں نے کیا ممبر پہ, میں ابھی دلیل دے کے جاؤں گا. سوائے ہمارے کوئی بندہ مسلمان کوئی مہربانی نہ ہم پہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ شیعوں کے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کرتے ہیں. نہیں, اتنی مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ رکھیں یزید کھاتے میں, اگر کرنی ہے تو پھر پورے نظام پہ کریں. میں مذہب کی وکالت کر رہا ہوں, میں لطف دلوانے کے لیے, تائید لینے کے لیے. میں آپ سے صرف داد نہیں چاہتا, میں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیوں آپ یہ رائد کر رہے ہیں کہ آپ نے سلیبس میں, نصاب میں, لٹریچر میں کہہ دیا یزید غلط تھا؟ صرف یزید غلط کیوں؟ وارداتی خاندانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ واردات کر کے بندہ ایک پیش کرتے ہیں. ایک صرف بندہ پیش کرتے ہیں, اس سے کہتے سارا جرم تو قبول کر, باقی تو بچے. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے, مورخ نے صرف یزید پیش کیا ہے, سارے جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیے. بھائی تفتیش کرنے والے اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ صرف قاتل تک نہیں رہتے. وہ کہتے تو بتا تیرا ذہن کس نے بنایا تھا, تجھے اس جگہ تک چھوڑ کے کون آیا تھا, تجھے یہ ہتھیار کس نے دیا تھا, تجھے واپسی پہ لیا کس نے تھا, تو رکا کس کے گھر تھا. اس کا مطلب یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے, صرف قاتل نہیں پکڑنا, وہ ذہن بھی پکڑنا ہے جس نے اسے قتل میں مجبور کیا. ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے, ہماری مجبوری, ہم حسین کے نوکر ہیں, ہم نے تو قاتل کے گھر تک پہنچنا ہے. تو جتنی مرضی پابندی لگا, ہم نے تو کھوج لگانی ہے. کوئی عام شخص تو قتل نہیں ہوا. بے کسی کا باپ اور بیٹا قتل ہو جائے وہ حد تک جاتا ہے, حد ہو گئی. ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہو گیا اور تم تاریخ میں یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ جرم صرف ایک کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جائے. صرف آج مسلمان مورخ کہتا ہے صرف یزید غلط. صرف یزید کیسے؟ کہتا جی اسے خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی. سوائے ہمارے تو اپنے عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھا. اب ہر بندہ نہیں بولے گا مجھے پتا کہ میں اگلی جو صدر کہوں گا وہ بندہ بولے گا جس کی تاریخ سے وابستگی ہے. اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے اصول کیا ہے, ان کا خلیفہ کیسے بنتا ہے؟ ان کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے ووٹیں ڈالیں, کسی ایک کو خلیفہ چن لیں, یہ اسے مان لیتے ہیں. امامت کے ہاں یہ طریقہ نہیں. ہاں ہمارے ہاں ووٹوں سے امام بنتا ہی نہیں. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, امامت کے لیے جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے آپس میں تلواریں نہیں اٹھائی کہ میں امام ہوں. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. امامت والے مطمئن ہیں. لیکن تمہارے ہاں خلیفہ بننے کا پہلا اصول یہ ہے جسے تم نے تاریخ میں ایک معتبر لفظ دیا ہے, وہ لفظ ہے اجماع امت. امت جمع ہو, اپنی مرضی سے خلیفہ چنے, وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے تو مجھے معاف کرنا, یزید کے پاس یہ اصول تھا. اسے مسلمانوں نے باقاعدہ بیعت کر کے خلیفہ چنا تھا. اگر تم صرف مدینے کے لوگوں کی بیعت سے خلیفہ مان سکتے ہو, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کانٹوں پہ چلوں اور آپ تک نتیجہ پہنچا دوں. اگر تم سقیفہ میں
صرف مہاجر اور انصار کی بیعت پہ خلیفہ چن سکتے ہو، تو اس نے تو پوری دنیا سے بیعت کروائی تھی۔ اس کا مطلب تمہاری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا، تمہارے ہاں خلافت کا دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا چاہتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ چاہتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا۔ تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، شورا کمیٹی بنے، 6 بندے مل کے ایک کو خلیفہ بنا لے، تم اسے بھی مان لیتے ہو۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے صرف 6 بندوں سے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کا فتویٰ لیا تھا۔ آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے یا جو بھی تقریر اور تحریر کرتا ہے وہ ایک جملہ کہتا، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط۔ اتنا آسان نہیں ہے حسین کو صحیح کہنا۔ اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی، تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ صرف حسین نہیں، صرف حسین نہیں، امامت کا پورا نظام ٹھیک تھا۔ توجہ ہے صاحبان آپ کی؟ امامت کا مکمل نظام ٹھیک ہے، امامت میں ایک بھی کڑی ناپاک نہیں۔ پھر یہ اردو محاورہ میں نے تو نہیں بنایا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی۔ تمہاری خلافت میں یزید جیسی گندی مچھلی ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ یزید کو جو مسلمانوں نے چنا، قرآن لے آؤ ممبر پہ، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اسے خلیفہ بنایا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں تو نمائندگی کرنی ہے، آپ چپ بھی رہیں، میں نے پھر بھی وکالت کرنی۔ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو قرآن سورہ مومنون میں کہتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں، مسلمانوں نے کی اس کے ہاتھ میں بیعت، سارے ہو گئے کافر۔ تو صرف ایک یزید بچا رہا تھا نا۔ بندے صرف ایک یزید پیش کر رہے تھے نا جی، میں وکالت کر رہا ہوں آپ کے مذہب کی۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے کہ ان 72 نے بیعت نہیں کی، جنہوں نے کی وہ لاکھوں کیوں نہیں دکھائے؟ بھئی ایک بندے نے تو نہیں، 2 بندوں نے تو نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ اگر اس وقت یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے آج 2018 میں، تو اس وقت دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ مدینے سے لے کے ہمارے بر صغیر میں ملتان تک اس کی حکومت کا رقبہ تھا، پورا عراق اس کی حکومت میں تھا، مصر، ترکی، یمن، جتنی سعودی عرب کی ریاستیں یہ ساری، جتنا آج افریقہ ہے یہ سارا، یہ مکمل اس کی حکومت کے اندر تھا۔ اس کا مطلب اس پورے خطے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے یزید کی بیعت کی۔ قرآن کے مطابق سارے کافر ہو گئے، کافر کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ کافر اگر دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو اب قرآن کہتا ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگلے معصوم کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، اس کی ہاتھ میں پھر بیعت کرے، جسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا پھر قائم ہونا۔ یہ بیعت ٹوٹ گئی تھی پھر قائم ہوئی، لہٰذا وہ معصوم کے پاس جائے گا، تجدید بیعت کرے گا، پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا سانحہ تھا، کربلا حادثہ تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین کتنا بڑا انتقام لے کے چلا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین نے غدیر کے بعد کتنا بڑا انتقام لے لیا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جن بندوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی سارے کافر ہو گئے۔ حسین 72 لے کے کربلا میں آ کے سو گیا، اگلا امام سید الساجدین پورا 1 سال شام کے زندان میں بیٹھا رہا۔ امت نے آنا تھا حسین کے پاس، حسین کربلا میں سو گیا، انہوں نے جانا تھا سجاد کے پاس، سجاد قید خانے میں چلا گیا۔ اب مولوی ہمیں بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ پورا 1 سال
اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا 1 سال امام قید نہیں، امت قید ہے، کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ میں۔ امامت مطمئن تھی، کیونکہ امامت وہ ہوتا ہے جو ووٹوں سے نہیں ملتا، امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ جسے امام بنا دے وہ تخت پہ نہ بھی ہو وہ امام۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا، اس کا مطلب کہ لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے لانتی رہے گا، حجت قید خانے میں بھی ہو وہ حجت ہی رہے گی۔ جیسا کہ سنی میرے بھائیوں کی کتاب موطا امام مالک میں بھی لکھا ہے، ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے کہ رسول مولا علی کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ رسول کے بھی چچا ہیں، مولا علی کے بھی چچا۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو جناب عباس ابن عبد المطلب نبی کے گھر آئے، مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات ہیں وہ مجھے دے، کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ ہوں، میرے پاس ہونے چاہیے۔ مولا علی مسکرائے، فرمایا چچا عباس بیٹھیے۔ جناب عباس بیٹھے، مولا علی اندر گئے، تبرکات والا صندوق لے کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا، نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، نبی کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی، نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دے کے مولا علی کی آواز آئی چچا عباس اٹھیے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ دیکھا تھے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، اتنا وزن، مجھ سے تو گردن بھی نہیں ہل رہی۔ علی کی آواز حسین ذرا باہر آ۔ بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا۔ وہی امامہ حسن کے سر پہ، وہی ابا حسن کے کاندھے پہ، وہی چادر حسن کے دوش پہ۔ حسن ذرا چل کے توجہ میری طرف کرنا، حسن نے چلنا شروع کیا، حسین باہر آ، حسین باہر آئے، وہی امامہ حسین کے سر پہ، وہی ابا حسین کے جسم پہ، حسین نے ٹہلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی چادر اپنے کاندھے پہ لی، علی نے چلنا شروع کیا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے بعد چچا عباس چیزیں تو لیتے جائیے۔ فرمایا پریشان اس بات پہ نہیں ہوں، وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا، پریشان تو میں اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے حسین کو پوری آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا مولا علی کی آواز چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ امامت مطمئن، ہر دور میں خلافت پریشان رہی ہے، امامت پریشان، مسئلہ خلافت نے پوچھا ہے، امامت نے نہیں پوچھا۔ دین کا تحفظ خلافت نے نہیں کیا، دین کا تحفظ امامت نے کیا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا تعلق سقیفہ سے نہیں، ہمارا تعلق غدیر سے۔ اس ممبر کے عوض، اس ممبر کی وجہ سے عزت ہے، اس ممبر ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اپنوں میں تعریف ہو تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب دشمن تعریف کرے پھر لطف آتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں برطانیہ گیا، 1 سال پچھلے سال کی بات ہے، تو میں برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں، تو ایک انگریز بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے میرا پاسپورٹ مانگا، میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے مجھ سے سوال کیا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ میں نے بتایا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں، مذہبی تقریریں کرتا ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اگلا مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا آر یو مسلم، تو مسلمان ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اگلا اس نے سوال کیا، میرا سینہ چوڑا ہو گیا، اس نے کہا نبی کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ کوئی بندہ تو ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے، پروفٹ کے فرینڈز کو مانتے ہو یا فیملی کو؟ میں نے فوراً اپنے سینے کو چوڑا کیا، میں نے کہا جی ہم نبی کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھما کے گزر جا، ہمیں اتنا پتا ہے جو نبی کے گھر والوں کو مانے وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا جو امامت کا قائل۔ یا
بسم اللہ. امامت کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں. اگلی سطر اس نے کہی ہے میری آنکھیں پانی سے بھر رہی. میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا آئی ایم کرسچین بٹ آئی لائک حسین. میں عیسائی ہوں لیکن حسین کو پسند کرتا ہوں. میں نے کہا تم حسین کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا پیس آف ایمبیسیڈر آف پیس اونلی از حسین. اگر اس دنیا میں کوئی امن کا سفیر ہے تو وہ صرف حسین ہے. میں حسین کو سلام کرتا ہوں. حسین نے گردنیں کاٹی نہیں, حسین نے گردن دے کے انسانیت بچائی. آج عیسائی مطمئن ہے اربعین پہ, چہلم پہ امام حسین کے ہاں امام حسین کے شہر میں کروڑوں کا رش ہوتا ہے. 7 انگریز ڈاکٹروں کی ٹیم کربلا گئی صرف کس وجہ سے کہ وہاں انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے. ہم لوگوں کو میڈیکل سہولیات کے لیے وہاں بیٹھیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. 7 کے 7 کربلا میں گئے, 7 واپس آ کے مسلمان بھی ہوئے اور حسینی بھی ہوئے. ان 7 ڈاکٹروں کو انہوں نے میڈیا پہ بٹھایا. انہوں نے کہا بغیر کتاب پڑھے تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ جو انہوں نے اگلی سطر کہی ہے میری پوری تقریر بھول جانا کھاریاں والوں. جہلم گجرات کا نمائندہ مجمع پوری تقریر بھولنا. ان 7 عیسائیوں کا یہ جملہ میری پوری تقریروں پہ وزنی. انہوں نے کہا تم نے بغیر کتاب پڑھے اسلام کیسے قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو گئے تھے کربلا میں لوگوں کی خدمت کرنے, وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں خالق کی فطرت رہتا ہے, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہماری سائنس نے اتنی ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ایک انجیکشن ایک مریض کو لگے تو وہ سوئی دوسرے مریض کو نہ لگانا, ورنہ اس کی بیماری وہاں تک چلی جائے گی. اس نے کہا وہاں ہم نے سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, زنجیر ایک تھا, ماتمی 4 تھے, وہی چھری اس کے سر پہ, وہی چھری اس کے سر پہ. انہوں نے کہا پھر ہمیں وہاں جا کے پتا چلا ان کا گروپ ایک ہے جس کا نام حسین ہے. انہوں نے کہا ہماری میڈیکل ریسرچ کہتی ہے مریض کے جسم پہ زخم آ جائے اس پہ مٹی نہ پڑے, 1 ذرہ مٹی کا پڑا تو زخم پھول جائے گا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, کھلے ہوئے زخموں پہ ماتمی کربلا کی مٹی لگا رہے. انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا یہاں رسول کا بیٹا نہیں, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. یہاں کوئی ایک ایسی ہستی آباد ہے جو فطرت کو بدل دیتی ہے. بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا اسلام کا تسلسل غدیر سے ہے. کبھی بھی غدیر نہ بھولنا. ابھی یہ 18 ذی الحج بالکل قریب ہے. اپنے بچوں کو گھروں میں بہترین لباس پہنا کے انہیں غدیر یاد کرواؤ, انہیں غدیر سنو. مولا کہا کرتے تھے غدیر کا انتظام کرو, ایسے نہ ہو جیسے دنیا محرم بھول رہی ہے, دنیا غدیر بھولے, جیسے دنیا نے میری دادی کا دربار بھولا ہے. 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو, غدیر اور فدق. محمد کی بیٹی کا دربار میں جانا, جتنی دیر کھڑی رہی ہے صرف رو کے اتنا کہتی رہی ہے مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے 4 سطریں صرف مصیبت کی اس لیے پڑھوں. جو مجلس میں آئی ہے وہ تقریر سننے نہیں آئی, وہ صرف اس لیے آئی ہے کوئی حسین کو ہوئے. آدھی رات ملاؤن کا دربار, اس نے سپاہی سے کہا اٹھ جا زندان سے حسین کے بیٹے کو بلا کے لا. بس اتنا جملہ کہنا تھا. یہاں سپاہی زندان میں آیا, اس نے زندان میں آ کے آواز دی حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا. میں پھر جملہ کہوں گا, حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا. اب مصاحب ارد گرد دھیان نہ کرنا تمہیں حسین کا واسطہ. اب اگلی سطر میں کوئی سید ہو تو وہ ضرور ہائے کہے گا. بلایا چوتھے کو تھا, 5واں بھی ساتھ اٹھا. مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی, چوتھے نے کمر سیدھی کی, 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے. یہ ملاؤن دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں.
اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد کی آواز ہے مجھے بتا میں جاؤں کہاں۔ رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ یہ کمینہ دے کہتا تو جہاں بھی جا لیکن شام چھوڑ۔ مولا حسین کے بیٹے کی آواز آئی کیوں شام کیوں چھوڑوں؟ یہ کمینہ دے کے کہتا سجاد میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا، سید کڑیوں میں تڑپ گئے۔ سجاد رو کے کہتا ہے تو نے دین کا کعبہ گرایا تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے اکبر کا جگر نیزے پہ اٹھایا تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے قرآن کے غلاف نیزوں سے اتارے تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہیں لگا۔ اب تجھے ڈر کیوں لگا ہے؟ اب جو سطر میں پڑھنے لگا ہوں اگر رات کے وقت بھی بستر پہ رونا ہے تو ضرور پرسہ دینا۔ یہ کمینہ دے کہتا حسین کا بیٹا تجھے مجبوری بتاؤں میں کیوں ڈر گیا ہوں؟ فرمایا کیا مجبوری ہے؟ یہ دیکھ کے کہنے لگا جس سے تو تھوڑے دن پہلے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ، تیری بہن کی چیخوں کی آوازیں مجھے رونے نہیں دیتی۔ میں آدھی آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے۔ سجاد روئے، سجاد نے رو کے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا کون کرے گا؟ مولا سجاد نے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے۔ آدھی رات کو زندان میں سجاد ہے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی۔ سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ منہ رکھ کے کہا ماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ سجاد ایسے نہیں، اگر میں ایسے اٹھی تو تاریخ لکھے گی اس نے علی کی بیٹی کو رحم سے اٹھایا تھا۔ میں شرطیں منوا کے اٹھوں گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں فاتح شام بن کے گئی ہوں۔ اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائیں۔ سجاد شام کے زندان سے نکل کے ملاؤن کے دربار میں آئے۔ سجاد کی آوازیں میری ماں کی شرطیں۔ اسے کہا کون سی؟ مولا سجاد کی آوازیں پہلی شرط شہداء کے سر چاہیے۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری ماں کی 3 اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ تیسری شرط ہے شام میں کہ گھر خالی چاہیے۔ میری ماں کہتی ہے ہم نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ اسے کہا مکان خالی کروا کے دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز بشیر ابن جزلہ مہاری چاہیے۔ اسے کہا انتظام کر دوں گا۔ آخری شرط آئی ہے، سجاد کا لہو تیز ہوا، رو کے آواز میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں۔ سجاد کی آواز ہے یہ منظور کیوں نہیں؟ یہ کمینہ دیکھا تھا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ اب مجھے بتا میں سامان کہاں سے اکٹھا کروں؟ سجاد کی آواز ہے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس، ماں کی چادر واپس کر۔ آخری 2 منٹ، آدھی رات 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آیا۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ بی بی دیکھا دی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اما مدینے۔ بی بی روکا دی نا سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سجاد مجھے سکینہ کی قبر پہ لے کے جا۔ آدھی رات 3 اونٹ زندان سے نکلے۔ سجاد چلتے چلتے قبرستان مسافرہ پہ آئے۔ سب سے پہلے سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی۔ سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سکینہ کی قبر پہ گر گئے۔ رو کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہم نے کب جانا ہے؟ اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی ہیں، سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی ہیں، ہاں سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ بی بی عالیہ کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا۔ سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں جو ماتم کرنا چاہتے ہو۔ بی بی رو کے کہتی علی کی بیٹی ہو، تم سید زادیاں ہو، میں تمہاری کنیز کی بیٹی ہوں، میں ایک بار سکینہ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے تنہائی چاہیے۔ ہر سید زادی نے سکینہ کی قبر چھوڑی۔ شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے
عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ سکینہ کی چھوٹی سی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا، میں راضی، میرا کربلا کا غریب اللہ اللہ